امام شاطبی کی ایک بہت اچھی کتاب ہے کتاب الاعتصام، اس میں ابن ماجشون کا ایک قول نقل کیا، چلیے پڑھ لیتے ہیں۔ قال ابن الماجشون سمعت مالکا رضی اللہ رحمہ اللہ یقول من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنتا زعم ان رسول اللہ صلی اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ لان اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا۔ امام شاطبی رحمہ اللہ کتاب الاعتصام کے اندر یہ پورا قول ابن ماجشون کا نقل کر رہے ہیں۔ چلیے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ابن ماجشون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مالک امام دار الہجرہ اور یہ موطا امام مالک کے جو مصنف ہیں لکھنے والے ہیں، کہتے ہیں میں نے ان کو بیان فرماتے سنا۔ ابن ماجشون کہتے کن کو؟ حضرت امام مالک کو۔ کیا؟ غور سے سنیے، من ابتدع فی الاسلام بدعتا، کوئی آدمی دین اسلام میں کوئی بدعت نکالتا ہے، اگلا ٹکڑا دیکھیں، یراہا حسنتا، اور اس بدعت کو بدعت حسنہ کہتا ہے، سمجھے؟ یعنی وہ کہتا ہے یہ بدعت جو نکلی یہ حسنہ ہے، وہ کہتے نہیں یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، کہتے ایسا آدمی جو کوئی بدعت نکالتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ حسن ہے، اس کا خیال یہ ہے یراہا حسنۃ، اس بدعت کو حسنہ کہتا ہے، حسنہ سمجھتا ہے۔ جانتے ہیں کتنی خطرناک بات یہ ہے؟ گویا وہ یہ کہہ رہا ہے، زعم کہہ رہا ہے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں پیغام جو اللہ نے آپ کو دیا تھا اس میں خیانت کی ہے، کہ ہم کو بتایا ہی نہیں کہ یہ نیکی ہے، اس لیے کہ جتنی نیکیاں تھیں وہ سب نبی نے بتا دی۔ اب اگر آدمی کوئی ایسی چیز نکالتا ہے دین میں جو دین میں نہیں ہے اور اس کو نیکی سمجھتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ نیکی نبی نے بتائی نہیں، تو گویا کہ یہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن سمجھ رہا ہے۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کفار مکہ کو کیا کہتے تھے؟ امین کہتے تھے، اور امانت خیانت کا اپوزٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی کافروں سے بھی بدتر ہے کہ کفار مکہ تو کہے کہ یہ آدمی امین ہے، امانت دار ہے، اور تم کہتے ہو کہ دیا گیا اور نہیں دیا اس نے، خیانت ہے، اس لیے کہ امانت کی عین اپوزٹ خیانت ہے۔ زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، رسالت میں خیانت کیے۔ کفار مکہ تو یہ کہے کہ یہ امین ہے، اس کے پاس جو دے دو ویسے ہی لوٹا دیتا ہے، یہی تو امانت کا مطلب ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ آدمی کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، لہذا دشمنی ہونے کے باوجود بھی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے۔ یعنی کافر تو امین سمجھے کہ یہ امانت دار ہے، اور یہ بدعتی نبی کو خائن سمجھ رہا ہے کہ آپ امین نہیں ہے، جو دیا گیا وہ آپ نے دیا ہی نہیں، خیانت کی آپ نے، کہ ایک چیز نیکی تھی آپ نے بتایا نہیں کہ یہ نیکی ہے، میں بتا رہا ہوں کہ یہ نیکی ہے۔ اتنا بڑا خبیث ہوتا ہے بدعتی۔ زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ رسالت میں نبی نے خیانت کی ہے۔ لأن اللہ یقول، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم۔ اب اس کے بعد امام مالک کا جو اگلا ٹکڑا ہے وہ قابل غور ہے، فما لم یکن یومئذ دینا، نبی اور صحابہ کے زمانے میں جو چیز دین نہیں تھی فلا یکون اليوم دینا، آج وہ دین نہیں ہو سکتی۔ پتہ یہ چلا کہ دین وہی مطلوب ہے اور اسی دین پر عمل کرنا ہے جو نبی اور صحابہ کے پاس تھا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ دین نہیں ہے۔ جو اس وقت دین نہیں تھا آج دین نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو نئی ایجاد کی گئی ہے اسلام نہیں ہے۔ فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، جو صحابہ اور نبی کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج دین نہیں ہو سکتا۔ اللہ، اس سے کیا پتہ چلا کہ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اعمال کو اور ان کے ایمان کو مستند قرار دیا ہے، معتمد علیہ قرار دیا ہے کہ دین وہی چلے گا جو نبی نے دیا تھا، دین وہی چلے گا جس پر صحابہ جمے ہوئے تھے۔ یہ مطلب یہ ابن ماجشون کا قول ہے۔